بسم الله الرحمن الرحيم. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد. عظمت محمد و آل محمد پر بلندتر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت جس کا نشان 43 ہے، 43ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. کل کی ابتدائی مجلس میں، کل کی پہلی مجلس میں تو یہاں 2 انچ پانی تھا اور آپ سب پانی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا. وہ میری زندگی کی یادگار مجلس تھی. اور آج کچھ 19-20 کا فرق ہے مگر کیفیت آج بھی ایسی ہے. اور ہونا تو سیدھے ہاتھ پہ چاہیے تھا مجھے، مگر میرے ایک جانب تشریف فرما ہے کراچی کے ذمہ دار اور اس شہر کے انتہائی برے حالات کے ذمہ دار. آج صبح کی مجلس میں کوئی بڑی تعداد سیاستدانوں کی بھی تھی اور ججز کی بھی تھی اور سنی شیعہ صاحبان ثروت لوگوں کی بھی تھی. وہاں بھی ہم نے ایک اشارہ دیا تھا اور پھر ناصر شاہ صاحب سے رابطہ ہوا. میری خواہش ہے کہ میئر صاحب اور ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ علیحدہ بیٹھیں. میں ممبر کو کسی بھی عنوان سے کسی ایک شبہ بال برابر بھی اگر شبہ آ جائے کہ ہم کوئی سیاسی اس سے کوئی نتیجہ برا نکلے گا تو ہم وہ نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ اس تقدس کی جگہ، اس مقدس جگہ، اس محترم جگہ سے کوئی ایسی بات ہو جو کسی کے لیے بھی پلس ہمارے لیے بھی وہ اچھی نہ ہو. اس لیے میں نے صبح بھی کہا کہ، اور شاید جانتے ہیں ہمارے میئر صاحب، نہیں جانتے تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر کوئی نہ جانے تو بتا دیا کرو کہ تم کون ہو. تو بیواڑ کی چوٹی سے لے کر پاکستان کا افغانستان کا بارڈر، بیواڑ کی چوٹی سے لے کے پارا چنار کے آخری شہر سے لے کر اور کراچی کے ساحل تک اگر کن 5 شخصیات کو پورا پاکستان اگر جانتا ہوگا تو ایک یہ خاتم اور یہ حقیر ہے. اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے کوئی ایسی بات ہو. شہر گندہ ہوا ہے، حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، سنبھالا نہیں جا رہا. مجھے نہیں معلوم کس سے نہیں سنبھالا جا رہا.
میں کیونکہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں سے ایسی بات نہیں کروں گا. یہ بیٹھکوں کی گفتگو ہے، یہ ملاقاتوں کی گفتگو ہے، اور مذاکرات سے پہلے احتجاج پر میں قائل نہیں ہوں. مذاکرات کے بعد احتجاج کا مرحلہ آتا ہے، گفتگو کے بعد. سمجھیں تو صحیح نا بات کو. صبح ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے اپنی صفائی پیش کی، انہوں نے اپنی وضاحتیں پیش کی کہ جی میں نے یہ کیا اور میں ان مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں. تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم میئر کی بھی سنیں بات کہ وہ انہیں کیا مشکل ہے، کیوں شہر صاف نہیں ہو پا رہا. مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ 6 محرم سے پورے کراچی میں جلوس نکلیں گے، کیا مولا عباس کا علم گندگیوں کے ساتھ گزرے گا؟ مجھے یہ کہتے میں شرم آ رہی ہے. کیا وہ ماتمدار، وہ عزادار، وہ حلقے، وہ تابوت، وہ زلجنا، وہ مقدس چیزوں کی شبیہ ہیں، وہ متبرک تاریخی اور متبرک چیزوں کی شبیہ ہیں، ان جگہوں سے گزریں گی کہ جہاں حالات یہ ہیں؟ شہر کا جو فاضل آب کا پانی ہے، جو گندا اور نجس پانی ہے، وہ بارش کے پانی کے ساتھ مل کر لوگوں کی نمازیں کیسے ہو رہی ہوں گی، لوگوں کی عبادتیں کیسے ہو رہی ہوں گی؟ جب نجاست کا اور طہارت کی اختلاط ہے تو کیسے عبادت اللہ کی ہو رہی ہوگی؟ فرض کیجئے ایک بندے کی اگر نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نجاست کی وجہ سے، وہ تو پڑھ رہا ہے، وہ تو حاضر ہے، مگر جو انتظام نہیں کر پا رہے، کیا مسائل ہیں؟ میں پھر بس یہی بات کو روکوں گا کہ ہماری طرف سے ایک مطالبہ ہے کہ بہتر ہے وقت ہمارا صبح کا. صبح ہم 8:30 بجے بیٹھتے ہیں سولجر بازار میں ہی علی متقی جعفری صاحب کے ہاں، اور پھر 9:30 سے 10:30 11 بجے تک شخصیات بھی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور شخصیات وہاں ہوتی ہیں. تو اگر بیٹھ کر بات ہو، ناصر شاہ صاحب بھی تشریف لائیں. مجھے کہا گیا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ صاحب کی میٹنگ میں آؤں، تو وزیر اعلیٰ صاحب کی میٹنگ میں مجھے نہیں پتا کہ میرا جانا. وزیر اعظم کے مشیروں سے بھی بات کی ہم نے آپ کے حوالے سے، دونوں مشیروں سے، ندیم افضل چند صاحب سے بھی، زلفی سے بھی، اور وہاں سے بھی پریشانی کا اظہار ہے. تو بہرحال بات ہماری اس لیے کہ جس ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ ممبر اونچا ہے، اور اس پر بیٹھنے کے برکتیں بہت زیادہ ہیں. اور ایک صلوات بلند تر ہدیہ کریں گے محمد و آل. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر بات کو ایک منزل تک پہنچایا جائے گا. اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں. میرے اور آپ پر اللہ کا یہ خاص کرم اور اس کی عنایت ہے کہ ہم قرآن کے پڑھنے اور ماننے والے ہیں. بات ہماری ہو رہی ہے، سنی شیعہ کی نہیں ہو رہی. اور یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی امام حسین کے ذکر سے اپنے آپ کو، یہ مولا کا ذکر ہے، نواسہ پیغمبر کا ذکر ہے، سرکار دو جہاں کے لال کی بات ہو رہی ہے، دل بند بطول کا ذکر ہے، کربلا والوں کی یاد ہے، اقدار اور تہذیب، اخلاقیات، معارف، مفاہیم اور علم پھیلانے والوں کی بات. میں ایک مرتبہ پھر پلٹ رہا ہوں اپنی اصلیت کی طرف، ہم ایک مرتبہ پھر پلٹ رہے ہیں اپنی فطرت کی طرف. اللہ نے ہمیں صحیح، سالم، سچا، اچھا بنایا ہے. یہ حالات ہوتے ہیں، یہ ماحول ہوتا ہے، یہ والدین، یہ اساتذہ، یہ دوست، یہ علاقہ، یہ رنگ ہوتا ہے جو ماحول کا ہم پہ چڑھ جاتا ہے. ہر کچھ مدت کے بعد ہمیں اس رنگ سے نکلنے کے لیے عزاداری چاہیے. اس سے بہتر نظام تعلیم شاید ہی کہیں ہو کہ جہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی سیکھنے آیا ہے، وہاں وہ ڈاکٹر اور PhD بھی سیکھنے آیا ہوا ہے. اور یہ کلاس کچھ اور رنگ کی کلاس ہے کہ یہاں بیٹھنے والے جوتیاں اتار کر آئے ہیں، اس لیے کہ یہاں تقدس اور احترام کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہاں بات ہونی ہے قرآن مجید کی، اور قرآن مجید بھی، بولتا قرآن بھی اور خاموش قرآن بھی. یعنی بات شروع ہوگی قرآن صامت سے اور بات مکمل ہوگی قرآن ناطق پر. اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے، جملے کو محسوس کریں گے، اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، جب پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے مصطفیٰ نام دیتا ہے. یہ سرکار کی ذات مکمل علم الہی کا ایک مجسم
چلتا پھرتا علم الہی کا وجود، ان کی ایک ایک ادا علم الہی کی عکاسی ہے۔ تمہید لے رہا ہوں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے، اس پوری کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ سوائے مصطفیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سرکار دو جہاں کی خاطر سب کچھ بنایا ہے، اور اللہ نے سرکار دو جہاں کی خاطر سب کو باقی رکھا ہے۔ بھائی اگر رقیق مثال نہ ہو تو قبول کر لیجئے گا، اور رقیق مثال ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ آپ نے اپنے گھر مثلا وزیر صاحب کو دعوت پر بلایا اور ان کے ساتھ 5 آدمی اور آ گئے، دسترخوان پہ اصلی تو ایک ہے، باقی تو طفیلی ہیں نا۔ اس کائنات میں اصلی مصطفیٰ ہیں، باقی طفیلی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت عظمتیں عطا کی ہیں، بلکہ کہہ دیا جائے کہ سب کچھ سرکار دو جہاں کے قدموں میں اللہ نے رکھ دیا۔ یہ جملہ تکراری نہ ہو تو عرض کر جاؤں کہ جب معراج پر بلایا تو اس منزل کو اللہ نے کہا ہوا سدرۃ المنتہی ہوا فی الافق الاعلی، میرا حبیب سب سے اونچی جگہ تھا۔ اور جب سب سے اونچی جگہ سرکار گئے نا، براق سے کچھ منزلیں طے کی تو براق نے ساتھ چھوڑ دیا، تو ایک اور سواری سرکار کے لیے لائی گئی جس کا نام لکھا ہے رف رف۔ پھر رف رف کچھ اور آگے بڑھی تو ایک مرحلے پر آ کر رف رف نے کہا کہ میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں آپ کو اور آگے لے جا سکوں، تو رف رف کی سواری تبدیل کروائی گئی، تو ایک تیسری سواری آئی جس کا نام لکھا ہے بھرہم، وہ جیسے نور کا جھولا ہو، اس انداز کا بیان کیا گیا ہے روایات کے اندر۔ سرکار کو اس نور کے جھولے کے اندر بٹھا کر پھر لے جایا گیا۔ پھر مرحلہ آیا کہ جہاں اس سواری نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بھائی یہ سواری کیسے ساتھ نہ چھوڑتی جب جبریل بھی ساتھ چھوڑ رہے تھے؟ لو دنوت انملتن لحترقت یا رسول اللہ، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جبریل نبی کو پڑھانے آئے تھے، انہیں یہ روایت ضرور سنایا کریں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ سرکار اس مرحلے کے بعد تنہا جا رہے ہیں، اب جبریل بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی سواری بھی نہیں ہے، اور تنہا نبی مکرم معراج کے عالم میں ہیں، عروج کی کیفیت میں ہیں، بلندیوں سے گزرتے ہوئے عند سدرۃ المنتہی سرکار پہنچے، عند سدرۃ المنتہی جسے قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سورہ النجم۔ وہ سب سے اونچی جگہ تھا میرا حبیب، اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو سرکار جب وہاں پہنچے نا، دقت چاہوں گا اس منزل بیان پر، جب سرکار وہاں پہنچے تو ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی گئی تھیں، میں بھی اتار دوں۔ جی ایک مرتبہ آواز آئی میرے حبیب تم جوتیوں سمیت آؤ۔ بھائی میں یہاں رکنا چاہتا ہوں، جوتیاں کہتے کسے ہیں؟ یہ جو آپ نے اتار دی ہیں، جوتیوں کو میرے معصوم امام کی زبان میں دنیا کہا جاتا ہے۔ بھائی تھک گئے ہیں؟ مولا صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ میرے مولا علی کی زبان میں کیا کہا تھا؟ بھائی میں پھر تو اور ذرا واضح کر دیتا ہوں۔ ایسا بند لگا رہے تھے کہ اب اس کے بعد جوتیوں میں بند لگنے کی جگہ نہیں تھی۔ میرے مولا کی جوتیوں میں اتنے پیبند لگ چکے تھے، علی کی بات کر رہا ہوں، خلافت کا دور ہے، حاکم دورہ ہیں۔ تو ابن عباس نے آ کر کہا مولا شام کا جو گورنر ہے جسے حضرت عمر نے بنایا تھا، پھر حضرت عثمان نے انہیں باقی رکھا، پھر آپ بھی ابھی انہیں باقی رہنے دیجئے، جھگڑا شروع ہو جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ مان نہیں رہے بات کو۔ ایک تاریخ ہے، آپ چھوڑ دیجئے انہیں، جیسے ہیں ایسے رہنے دیجئے۔ ان کا جو معزول لی کا نامہ آپ نے لکھ دیا ہے وہ واپس لے لیجئے۔ حضرت جوتیوں کو بنا رہے تھے تو فرمان لگے ابن عباس، دیکھا بھی نہیں ابن عباس کو سر اٹھا کے، اپنے کام میں لگے رہے، کہنے لگے ابن عباس بتاؤ میری جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ یہ جوتیاں کتنے میں بکیں گی؟ کہنے لگے مولا کوئی نہیں خریدے گا۔ اچھا جو جواب مولا چاہتے تھے نا وہی دیا ہے ابن عباس نے، ورنہ ان جوتیوں کی قیمت تو کوئی پہچانے سلمان فارسی سے، جو مولا کے چاہنے والے ہیں ان سے ان جوتیوں کی کوئی قیمت پوچھے، مگر علی یہی جواب چاہتے تھے۔ مولا نے فرمایا کتنے میں بکے گی یہ؟ کتنے کی ہے؟ کہنے مولا اسے کوئی خریدے گا نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میری ان جوتیوں کی قیمت تمہاری دنیا سے زیادہ ہے۔ بھائی صلوات ہدیہ کریں علی کی ذات پہ۔ دیکھیے
صل علی. تو یہ جوتیاں مولا کی زبان میں دنیا یعنی جوتی. توجہ کر لی. پھر حضرت موسیٰ سے جو فرمایا گیا تھا فَخْنَا نَعْلَيْكَ، جوتیاں اتار کے آئیے، یہ وادی مقدس تو آئے. حضرت موسیٰ نے جوتیاں اتار دیں. علامہ مجلسی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کسی جانور کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیاں اور نالینیں نہیں تھیں. یہ جو جوتیاں اتروائی جا رہی ہیں یہ کوئی مادی جوتیاں نہیں تھیں جو حضرت موسیٰ سے اتروائی گئی ہیں، بلکہ حب دنیا. جب وادی مقدس میں آؤ تو جوتیاں اتار کے آؤ. اب سمجھ میں آیا کہ ہم مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں جوتیاں اتار کے کیوں آتے ہیں؟ جب مقدس وادی میں آ گئے ہو تو حب دنیا کو چھوڑ کر آؤ، یہاں صرف اللہ کو یاد کرو. یہاں کسی اور کو یاد نہیں کرنا، یہاں سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے اس کی مرضی کے کوئی اور کام نہیں کرنا. میں رہتا ہوں باب العلم میں، نارتھ نازم آباد 5 اسٹار چورنگی پہ جو مسجد امام بارگاہ ہے، میری رہائش وہاں ہے کوئی 15-16 سال سے. میں نے وہ مسجد باب العلم کے صحن میں 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا. ایک دوسرے سے تندی سے بات کر رہا تھا اور دوسرا اس سے کہہ رہا تھا کہ امام بارگاہ کے باہر آؤ تو بتاؤں گا، میں یہاں جواب نہیں دے سکتا. پہلے تو بڑھ کر میں نے اس کے پیشانی کا بوسہ لیا کہ کم سے کم تم نے اس بات کا تو خیال کیا کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی. اور پھر دوسری بات یہ کہ خدا کے لیے امام بارگاہ سے باہر جا کر بھی یہ نہ بھول جانا کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے. اللہ تو تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم باہر چلے جاؤ گے تو اب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے. مگر ایک ہماری نفسیات ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے. ایک اندر سے آواز آتی ہے خبردار یہ مقدس جگہ ہے، یہاں یہ بات نہ کرو. خانہ کعبہ، مدینہ المنورہ، مولا علی کا حرم، امام حسین کی کربلا، جب ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں ہم نے بڑے لوگوں کو وہاں سے لوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو بہت تبدیل ہو کر لوٹتے ہیں. بڑی تبدیلی آتی ہے ان کے مزاجوں کے اندر، اس لیے کہ ایسی جگہ سے ہو کر آئیں. تو عزیزو، بحث یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جوتیوں کے ساتھ اس لیے بلایا کہ میرے حبیب کے دل میں سوائے میری محبت کے کسی کی محبت نہیں ہے. آ جاؤ، جوتیوں سمیت آ جاؤ، تم پر کوئی فرق نہیں ہے ان باتوں کا. جی. اور پھر جب اس مرحلے پر پہنچے تو اعلان ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس سے اونچی جگہ نہیں تھی. میرا حبیب سب سے اونچی جگہ پر، میرا حبیب سب سے بلند جگہ پر. تو اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. عزیزان گرامی، جوتیوں کے ساتھ نبی وہاں گئے ہیں جو سب سے اونچی جگہ ہے. تو مجھے کہنے دیجئے ساری دنیا نبی کے جوتیوں کے نیچے ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی. اور سب سے زیادہ جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو ہم پہ روشن کیا ہے وہ یہی گھرانہ ہے. انسان ہے نا، ہم انسان ہیں نا. انسان نسیان سے نکلا ہوا لفظ ہے. یعنی جس خاندان کا لفظ انسان ہے اسی خاندان کا لفظ نسیان ہے. نسیان یعنی بھول جانا. ہمیں اللہ نے بنایا ہی بھولنے والا ہے. ہماری طبیعت میں، ہماری فطرت میں، ہماری جبلت میں بھولنا پایا جاتا ہے. ہم بھولتے ہیں. تو جو بھولتا ہو اسے تو بار بار دہرایا جائے گا نا. تم بھول گئے ہو تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہر سال محرم میں وہی باتیں کیوں. اس لیے کہ ہم انسان ہیں. انسان کو بار بار دہرانا پڑے گا، دوہرا کر اسے یاد دلایا جائے گا. اچھا، اگر بار بار کربلا اچھی نہیں لگ رہی، بار بار ذکر کربلا اچھا نہیں لگ رہا، تو بار بار قرآن میں آنے والی آیتوں کو کیا کرو گے؟ ایک آیت 25 دفعہ نازل ہوئی ہے، 20 دفعہ نازل ہوئی ہے. ایک سورے میں تو ایک آیت بار بار، ہر آیت کے بعد وہی آیت، بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. معلوم نہیں مجھے وقار بھائی نے میری ابتدائی گفتگو سنی ہے یا نہیں سنی. ہم چاہ رہے ہیں کہ میئر صاحب اور ناصر شاہ صاحب ایک دفعہ بیٹھ جائیں، ہمیں تسلی دیں کہ کیا کر رہے ہیں کراچی میں. آپ بھی ذرا اس میں اپنا کردار ادا کیجئے. ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد. شاید ہم واسطہ بن جائیں اس شہر کی بہتری کے لیے. اس سے بہتر اس کام کو اور اس مقصد کو پانے کے لیے اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں. توجہ کر لی. یہ کائنات بے نام مصطفیٰ بنی ہے اور بے نام مصطفیٰ باقی ہے. البتہ یہ بات طے ہے کہ مصطفیٰ نے کبھی خود کو بغیر مرتضیٰ کے بتایا نہیں ہے.
جب بھی بات کی ہے علی کو اپنے ساتھ رکھا ہے، بلکہ میں تو عقیدت کا بھرا جملہ یہ کہہ دوں کہ جس مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ کبھی سرکار کا ساتھ ہی نہیں چھوڑا، اور کبھی ایسا مرحلہ آ بھی گیا کہ ساتھ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے تو نبی ہی فرما رہے ہیں یا علی تم رک جاؤ۔ بھئی سایہ کیسے سایہ وجود کا ساتھ چھوڑ دے؟ حضرت فرمایا رک جاؤ، تمہارے رکنے سے تمہیں یہ فضیلت ملے گی کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جائے گی جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی۔ یعنی روک کر چھوڑ کر بھی گئے ہیں مولا علی کو، تو پھر اتنا بڑا عنوان دے کر گئے۔ اس نبی کا انکار کرنے والا کیا کہلائے گا جی؟ اس نبی کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا۔ آپ اور ہم سب صبح شام اذانوں کے ساتھ ساتھ دہراتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی وحدانیت کو بھی، اور نبی کی نبوت اور رسالت کو بھی، اور پھر مولا علی کی ولایت کو۔ کبھی تفصیل سے بات ہو کہ مولا علی کی ولایت کا اقرار نبی کی رسالت کے اقرار کے بعد ہم کیوں، کیسے، کس دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا خبردار کوئی بات بغیر دلیل کے نہ کیا کرو۔ ہمیں فرزندان دلیل ہونا چاہیے، ہمیں دلیل کے آگے جھک جانا چاہیے اور دلیل سے ہی بات کرنی چاہیے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی سچا ہوگا تو دلیل لائے گا، اور اگر دلیل نہیں لا پائے گا تو آپ کی بات مان لی جائے گی۔ کسی سے کوئی ضد نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ ہم صبح شام اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، صبح شام سرکار دو جہاں کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور یہ بار بار ہمیں اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، بات 2 دن پرانی نہیں، ہم صبح کی بات یاد نہیں رکھ پاتے، ہمیں صبح سے پھر دوپہر کے وقت میں یاد دلایا جاتا ہے، پھر شام کو پھر یاد دلایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، یاد رکھو، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ بار بار دہرانے کا یہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آیہ کریمہ جسے عنوان عشرہ قرار دیا اس کا ترجمہ سنیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ وَيَقُولُ فعل مضارع، قَالَ فعل ماضی، قُل فعل امر، یہ جیسے جیسے زمان بدلتے رہیں گے ان کے الفاظ تبدیل ہوتے ہیں عربی کے اندر۔ یقول فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع حال اور مستقبل کا فعل ہے، یعنی اب ترجمہ کریں گے ہم یقولو کا کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، یہ آگے بھی ہوگا۔ یہ نبی کے زمانے میں انکار ہو رہا ہے، یہ بعد میں بھی انکار ہوگا۔ آپ نتیجہ دیکھیے گا ترجمے میں بات کہاں تک جا رہی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو تو مانتے تھے، یہ رسول کو نہیں مانتے تھے۔ بھائی آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یعنی بھیجے ہوئے ہوتے ان کے مطابق تو مان لیتے نا، یہ انہیں وہاں سے آیا ہوا نہیں مان رہے، اللہ کا انکار کہاں کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ کا اقرار کرتے ہوئے نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو قرآن انہیں کافر کہہ رہا ہے۔ تو روشن ہو گئی نا بات کہ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ اللہ کے قرآن کی زبان میں مسلمان نہیں ہے۔ بھائی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا۔ خبردار، اگر اللہ کو کوئی ماننے والا نظر آئے اور نبی کی بے حرمتی کرتا نظر آئے تو سمجھ لیجئے یہ شیطان کے قبیلے کا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ قل، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم،
میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت یہاں رکی نہیں ہے، شاید بہت سو کی آرزو ہو کہ آیت رک جائے، نہیں عزیزان گرامی، آیت یہاں رکی نہیں ہے۔ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کافی ہے، اللہ تو مصطفیٰ کے لیے کافی ہے، مرتضیٰ کے لیے کافی ہے، بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے۔ کفا باللہ، اللہ کافی ہے۔ قرآن کی آیات نکال کر دکھانے والے یہ بھی دیکھیں کہ قرآن صرف ایک آیت پر مشتمل کتاب نہیں ہے، 6000 سے زیادہ آیات پڑھو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اپنے پسند کی آیت نکال کر اپنا مطلب حل کر لینا مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بناتا ہو۔ صرف قرآن میں ایک آیت پڑھ کر کے اللہ کافی ہے، الیس اللہ کافٍ عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہے یہ آیت، یا یہ آیت کریمہ جس کے اندر آیت یہاں کر پہنچی کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، یہ آیت یہاں مکمل نہیں ہے۔ یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، مگر عزیزان گرامی قرآن مکمل پڑھیں گے تو عقیدہ بنے گا۔ خبردار، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ آرزو تو بہت سے لوگوں کی ہے کہ قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ۔ جو لوگ قرآن کی کوئی ایک آیت لا کر آپ کو کچھ دکھا دیں تو یا تو آپ خود اپنی تیاری اتنی رکھیے کہ آپ اسے دوسری آیت دکھا سکیں، یا جن کی تیاری ہے ان سے مشورہ کیے بغیر کبھی بھی ہار نہ مانیے گا۔ یہ بہت بہت پرانا انداز ہے کہ ہمیں قرآن سے دکھاؤ۔ ایک صاحب کہنے لگے جی قرآن سے بات کیجئے، میں نے کہا جی قرآن سے بات کرنا چاہیے مسلمان کو، مگر میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ بھئی آپ پر فرشتہ آیا تھا کیا؟ یا آپ کو کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن ہے۔ یعنی حدیث سے قرآن تو مانتے ہو، قرآن سمجھنے کے لیے حدیث نہیں مانو گے۔ کس نے بتایا ہے بھائی؟ کسے معلوم ہوا تھا کہ یہ قرآن ہے؟ سرکار نے فرمایا ابھی وحی نازل ہوئی ہے، فرشتہ میرے اوپر آیا ہے، یہ آیت لے کر آیا ہے۔ سرکار فرما دیتے تھے، لوگ سن لیتے تھے اور یاد کرتے تھے صحابہ کرام۔ یہاں آیت مکمل نہیں ہے۔ قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، آیت آگے بڑھی ہے، کہہ دیجئے میرے اور آپ کے درمیان، تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے۔ مکمل کتاب، مکمل کتاب کا علم۔ میں ابتدائی بیان میں ہوں، میں دوسری مجلس سے خطاب کر رہا ہوں اور مجھے ابھی اس مضمون کے اوپر آئندہ انشاءاللہ کچھ مطالب آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ عزیزو، قرآن مجید میں ہدایت بشر کے لیے جو اللہ نے انتظام کیا ہے، ان انتظامات کے اللہ نے نام دیے ہیں۔ کبھی اللہ نے منصبوں سے یاد کیا ہے، یعنی کبھی نبی، کبھی رسول، کبھی امام، کبھی خلیفہ، ان الفاظوں کے ذریعے سے منصبوں کو ذکر کیا ہے۔ ان جاعل فی الارض خلیفہ، ان جاعلک للناس اماما، ان ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو رسول بنایا۔ کبھی منصبوں کے ذریعے سے نظام ہدایت کا تعارف کروایا ہے۔ کبھی پروردگار عالم نے منصبوں کو یاد نہیں کیا، بلکہ منصب کے جگہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو ہدایت کا کام کرتے ہیں۔ مثلا کبھی کہا اللہ اکبر، والذین آمنوا بہ وعذروا بہ واتبعوا نور الذی انزل معہ، وہ لوگ کہ جو ہمارے پیغمبر کی تعظیم کرتے ہیں، میرے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہاں اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ ایک علیحدہ نور کے آنے کی بات کی ہے، اور
آپ کی دقت بھرپور ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ شرکت بھی آپ کی توقع سے زیادہ ہے موسم کے نامساعد ہونے کے باوجود۔ یہ جملہ بھی بچے اپنے ذہن سے نکالیں، موسم خراب نہیں ہوتا، موسم خراب نہیں ہوتا، موسم بہت اچھا ہے۔ اللہ خالق خیر ہے، خالق شر نہیں ہے۔ موسم کبھی خراب نہیں ہوتا، موسم بہترین ہے۔ شدید بارش ہو رہی ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ بہترین موسم ہے، یہ اللہ پر نہیں ڈالیں کہ موسم خراب ہے۔ موسم خراب ہے کہ بول کر اللہ پر بات ڈالی جا رہی ہے۔ میں بولوں نا کہ میں نہیں سنبھال پا رہا، میں کہوں نا کہ مجھ سے نہیں سنبھالا جا رہا، میں انتظامات نہیں کر پا رہا، مجھے کچھ پریشانیاں ہیں، یہ تو میرا مسئلہ ہے نا، اللہ کے اوپر کیوں ڈال رہا ہوں کہ موسم خراب ہے؟ تو الحمدللہ اس نامساعد ضرور کہا جا سکتا ہے، میرے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو رہا، میرے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو رہا موسم، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے۔ نامساعد موسم کے باوجود آپ کی شرکت۔ میں اس آیت کے اوپر آپ کی توجہ بھرپور چاہوں گا۔ اللہ نے یا رسول کہا ہے، نبی کہا ہے، خلیفہ کہا ہے، امام کہا ہے، اسی طرح اس کام کے لیے، جس کام کے لیے نبی، رسول، امام، خلیفہ کو بنایا بھیجا، اس کام کے لیے اللہ نے کچھ الفاظ اور بھی استعمال کیے ہیں۔ تفسیر قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن کے مفاہیم بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے قرآن مجید کے اندر، نازل کیا ہے، وہ لفظ نور۔ اس قبیلے کو، ان ہستیوں کو اللہ نے نور کہہ کر بھی یاد کیا ہے۔ آیت کریمہ بڑی جالب ہے، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو میرے نبی پر ایمان لائے، میرے نبی کی مدد کی، میرے نبی کی تعظیم کی، اور اس نور کی اتباع کی جو میرے نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جو لوگ جہاں تک ممکن ہوتا ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل کے جو آیات ہیں ان میں کچھ اور چیز ڈال دی جائے، تو انہوں نے یہ چیز ڈالی ہے کہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ نور کی اتباع، تو نور سے مراد قرآن ہے، اس لیے کہ نبی مکرم کے ساتھ قرآن نازل ہوا ہے۔ میں انہیں جواب دینے جا رہا ہوں جی، اور اپنے عقیدے کو اپنے اوپر واضح کرنے جا رہا ہوں جی۔ قرآن کی آیت میں اتباع کا لفظ ہے، اطاعت کا لفظ نہیں ہے۔ اور قرآن کی، اگر قرآن مراد ہے، نور انزل معہ، نور الذی انزل معہ، اگر یہ قرآن مراد ہوتا تو قرآن کی اتباع نہیں ہوتی ہے، قرآن کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ بھائی اطاعت اور اتباع کا فرق محسوس کر لیا آپ نے؟ جو قول کی پیروی ہو تو اسے اطاعت کہا جاتا ہے، جہاں عمل کی پیروی ہو اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو اطاعت کرے اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، ارشاد ہو رہا ہے اتباع کرے اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو اب ہمیں نور دیکھنا ہے جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اور دو ٹکڑوں میں بیان کر کے نبی نے واضح کر دیا جو ٹکڑوں میں بٹ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو جز میں تبدیل ہو جائے، جس کا مرکب ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، کیونکہ مرکب میں ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ صمد نہیں ہوتا، جو صمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ اجزاء میں نہیں تقسیم ہوتا۔ مولا علی کا خطبہ، پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا بڑا حسین خطبہ ہے اس باب میں، کہ فرمایا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ جز میں تبدیل ہے تو وہ جز کہہ کر اللہ کو محدود کرتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ صمد نہیں ہوتا جی۔ ایک نام یہ لیا اللہ نے، نور کہہ کر یاد کیا ہے ان ہستی کو، اس ہستی کو، اس خانوادے کو نور کہہ کر یاد کیا ہے۔ آیت صفحہ پلٹا تو ہمیں ایک اور آیت نظر آئی، ارشاد ہوا والذین جاہدوا فینا لنہدیننا سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں پھر ہم انہیں اپنی جانب سے رستے دکھاتے ہیں۔ سبل جمیل، اللہ اکبر، سبل یہ جمع ہے،
اس کی مفرد ہے سبیل، سبیل کی جمع سبل، یعنی ایک سے زیادہ، تین سے زیادہ رستے، سبل، ہم اسے رستے دکھاتے ہیں۔ یہ ایک نام قرآن مجید میں اس انداز سے ہدایت دینے والوں کے حوالے سے بیان ہوا۔ پھر ہم نے اور صفحہ پلٹا تو ہمیں ایک اور آیت نظر آئی۔ مجھے اندازہ ہے موسم اس وقت فضا ایسی ہے، آپ کو، میرا تو دل کر رہا ہے یہ میرے لیے جو پنکھا چل رہا ہے یہ بھی بند کر دو، اس لیے کہ سب گرمی میں بیٹھے ہیں تو میں بھی گرمی میں رہوں۔ نہیں بند کر دو، اچھا نہیں ہے۔ بند کرنے سے پبلک کو فائدہ تھوڑی ہے کچھ، کسی کو کیا فائدہ؟ صحیح نہیں مگر میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ آوازیں بلند نعرہ سلام۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دو۔ ایک اور انداز، ایک اور نام اللہ نے جو ہے ہدایت دینے کے لیے اور ہدایت جن سے ہمیں ملے گی ان کے لیے، ایک اور نام اللہ نے سبیل کا یاد کیا، نور۔ شکریہ، نور، سبیل۔ آیت ہم نے ڈھونڈنا شروع کی، کوئی اور بھی نام ہے تو ارشاد ہوا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو ان کا رستہ وہ اور ہے، رستہ اور ہے۔ یہ بیان ہمارا صبح کی مجلس کا عشرے کا عنوان ہے، وہاں بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ تو صراط وہ نہیں ہے کہ جن پہ نعمتیں نازل ہوئیں، وہ اور لوگ ہیں، صراط اور ہے۔ یہ صراط کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ زیارت جامعہ میں میرے معصوم امام اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو صراط اللہ، ہم ہی تو اللہ کا سیدھا رستہ ہے، ہم اللہ کا رستہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں بچوں کے لیے، نور، سبیل، صراط، یہ چار نام ایسے ہی استعمال ہوئے ہیں جیسے رسول، امام، ہادی، خلیفہ، نبی، ایسے ہی اللہ ہدایت کے نظام کے نام بتا رہا ہے۔ نور، سبیل، صراط۔ ایک اور نام بھی ہے قرآن مجید کے اندر، وہ آیت سن لیجئے، وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان مرنا، کافر نہ مر جانا۔ یہ کافر مرنے کا احساس دلا کر فوراً ایک بات، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور حبل اللہ کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا کا ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں، جھگڑے میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو، یہ نہیں کہہ رہا اللہ۔ رسی کے بارے میں لڑائی نہ کرو، حبل اللہ کے بارے میں لڑائی نہ کرو۔ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی حبل اللہ کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ یعنی علی سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، جو دقت چاہوں گا، علی سے پوچھا جا رہا ہے اللہ کی رسی کیا ہے، فرما رہے ہیں قرآن۔ نبی سے پوچھا جا رہا ہے اللہ کی رسی کیا ہے، فرما رہے ہیں علی۔ بھائی دو ڈوروں کے بٹ جانے کو ہی رسی کہتے ہیں نا، اور یہ کم سے کم ہے، آپ 14 ڈوروں کو بھی بانٹ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہاں نور، سبیل، صراط، حبل اللہ، یہ چار نام لیے ہیں اللہ نے، ہدایت کے چار نظام بیان کیے ہیں۔ میرے پاس وقت تنگ ہو رہا ہے لیکن میں نتیجہ دیے بغیر آج کی مجلس کو مکمل نہیں کروں گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ چاروں ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ جو نور اس وقت میرے سامنے چل رہا ہے، اس سے چھوٹا بھی کہیں چل رہا ہوگا، اس سے بڑا بھی کہیں ہوگا، جی نور تو نور ہے، مگر اس کا شدت و ضعف، اس کی ذمہ داریوں میں فرق لا رہا ہے۔
اس کے وسائل میں فرق لا رہا ہے. جتنا یہ نور بڑا ہوتا چلا جائے گا، شدید ہوتا چلا جائے گا، اس کو پیچھے سے توانائی بھی اتنی شدید چاہیے. جتنا یہ نور اور چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اس کو جو توانائی اور برق چاہیے، جو اس کو انرجی چاہیے، وہ اور چھوٹی ہوتی کم ہو جائے گی. بہت باریک باریک تاروں سے بھی روشنی جل جاتی ہے، اور بڑے بڑے تاروں سے بھی روشنی جلائی جاتی بنائی جاتی ہے. تو جتنا بڑا نور ہوگا اتنا ہی پیچھے سے اس کی توانائی بھی مختلف ہوگی، اس کو انرجی بھی مختلف دی جائے گی. ایسا ہی ہے. تو اگر کہیں لفظ نور سن لیں تو انہیں ایک جیسا نہ دیکھیے گا، سب نور برابر نہیں ہے. ایسے ہی لفظ سبیل، ہم اس گیٹ سے اندر آئے ہیں، اس گیٹ سے ایک وقت میں 10 آدمی اندر آ سکتے ہیں. ایک اور روڈ بھی ہے جہاں 200 آدمی ایک ساتھ چل سکتے ہیں. ایک اور روڈ بھی ہے جہاں 400 آدمی ایک ساتھ چل سکتے ہیں. اور جب آپ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں جہاں پگڈنڈیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں کھیتوں میں، تو وہاں ایک گاڑی اگر سامنے سے آ رہی ہوتی ہے تو دوسرے کو رستہ چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہ گزرے تو ہم جائیں. یعنی ایک گاڑی کے 8 فٹ کا بھی رستہ نہیں ہوتا. بعض جگہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے کہ 2 آدمی اسے زیادہ نہیں چل پاتے. تو رستے تو سارے ہیں، مگر کیا سارے رستے برابر ہیں؟ تو لفظ سبیل تو ساروں کے لیے استعمال ہوگا. اسی لیے اللہ نے سبیل کی جمع استعمال کی ہے، سبل. لیکن آپ عجیب انداز پائیں گے قرآن مجید میں کہ اللہ نے نور کو بھی جمع استعمال کیا ہے، سبیل کو بھی جمع یاد کیا ہے، مگر اللہ نے قرآن مجید میں صراط اور حبل اللہ کو جمع استعمال نہیں کیا. یعنی سبیل جن رستوں کو کہتے ہیں، جس رستے کو، وہ بہت سے ہو سکتے ہیں. نور جس کو کہتے ہیں وہ بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر صراط ایک سے زیادہ نہیں ہے، حبل اللہ ایک سے زیادہ نہیں ہے. بھائی آپ کے ملک کے اندر ایک بڑی شاہراہ ہے جو پورے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے. ہر شہر سے رستے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مختلف ٹیڑھے لمبے چوڑے اس بڑے شاہراہ پر آ کر پہنچتے ہیں، اور وہ سارے رستے بڑی شاہراہ سے ملا دیتے ہیں، اور بڑی شاہراہ پورے ملک سے ملا دیتی ہے. تو بڑی شاہراہ تو ہر ملک میں ایک ہی ہوتی ہے، اور اس بڑی شاہراہ تک پہنچنے کے لیے چھوٹے رستے بہت سے ہوتے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے کہ دہلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، اچ شریف ہے، مگر نجف اشرف ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اب وہ جو حبل اللہ ہے، وہ جو صراط ہے، وہ ایک ہی رستہ ہے. بات کل آگے بڑھے گی کہ اللہ نے ہادی تو بہت بنائے ہیں، مگر سب ہادی ایک جیسے ہادی نہیں ہیں. اور ایک جملہ اور سن لیجئے، جب اللہ کے بنائے ہوئے ایک جیسے نہیں ہیں تو جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب ایک جیسے ہو جائیں. یہ تو خالقیت پروردگار پر اعتراض ہے کہ سب کو ایک جیسا بنا دیا. پھر وہ بڑا خالق کیسے ہوا؟ یہ فلاں کمپنی کی معاذ اللہ گاڑی تھوڑی ہے کہ یہ 2019 کا ماڈل سارے ایک جیسے ہی آئیں گے باہر. یہ اللہ ہے بھائی، ہر آنے والا نیا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ نیا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. تبھی تو خالق کائنات بنے گا، تبھی تو احسن الخالقین کہلائے گا. اس سے بڑا خالق ہی نہیں ہے، اس کی ہر مخلوق نہیں ہے. اور وہ ہر مخلوق کو نیا بنا کر لانے والا کچھ مخلوقوں پر، کچھ مخلوقین پر فخر کرتا ہے. اللہ اکبر. جن پر وہ فخر کرتا ہے وہ یہ گھرانہ ہے. جب کربلا پہنچے نا امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو گھوڑے سے اتر گئے، پیدل قبر حسین کی طرف جا رہے تھے. بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی ہے کہ حضرت کچھ جگہ زمین پر بیٹھتے تھے اور پھر قبر کی طرف بڑھتے تھے. ایک چاہنے والے نے مولا سے پوچھا، مولا آپ بھی امام ہیں، حسین بھی امام ہیں. اللہ اکبر. آپ حسین کی بارگاہ میں ایسے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ بھی تو امام ہیں. میرے مولا کی پیشانی پہ بل آ گیا. اسے دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، ہمیں امامت بطفیل حسین ملی ہے. حسین کا ہمارے ساتھ مقایسہ نہ کرو.
تسعۃ من ولد الحسین، حسین کو شہادت کے عوض اللہ نے 3 عظمتیں عطا کی ہیں۔ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، حسین ابن علی کی قربانی کے عوض اللہ نے 3 عظمتیں عطا کی ہیں۔ تحت القبہ دعائیں قبول ہوں گی، آ جائیں دنیا کے فقیر، آ جائیں منگتے حسین کے مزار پر، کھڑے ہو جائیں زری کے قریب اور گنبد کے نیچے، مانگے حسین ابن علی سے۔ اللہ نے یہ حسین کو اختیار عطا کیا ہے کہ جو تحت قبہ گنبد کے نیچے کھڑا ہو کر مانگے گا، یہ حسین کے تصدق اللہ عطا کرے گا۔ دوسری عظمت جو اللہ نے شہادت امام حسین کے عوض امام کو دی ہے، وہ ہے ان کی خاک میں شفا۔ یہ اللہ نے انہیں عظمت عطا کی ہے۔ مٹی میں شفا تو نہیں ہوتی جی، اس خاک میں شفا ہے، اس خاک میں وہ نور ہے، اس خاک میں وہ توانائی ہے جو میرے بدن میں جب کمی ہو جاتی ہے نا، تو میں فلاں ٹیبلٹ کیوں لیتا ہوں؟ تاکہ وہ توانائی میرے بدن میں آ جائے، وہ کمی میرے بدن میں پوری ہو جائے۔ حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی مٹی میں یہ تاثیر ہے کہ جو بیمار بھی اسے چاٹے گا، اسے چکھے گا، اسے شفا ملے گی۔ اور تیسرا تسعۃ من ولد الحسین، حسین کے 9 بچوں کو اللہ نے امامت عطا کی ہے۔ یہ امامت امام صادق فرما رہے ہیں، یہ امامت ہمیں بطفیل حسین ملی ہے۔ آج 2 محرم ہے، کچھ دیر کے بعد مغرب ہو جائے گی۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے، اس لیے کہ مولا حسین کا گھوڑا کربلا پہنچ رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں وہ تکلف نہیں کریں گے، میں 2-4 منزلیں لوں گا۔ چلیے اس سے پہلے کہ ذوالجناح کربلا پہنچے، ہم کربلا چلتے ہیں۔ چلیں کربلا کی خاک سے خار اٹھائیں، کہیں سکینہ کے پیروں میں چبھ نہ جائے۔ چلیں کربلا کی خاک سے، کربلا کی زمین سے پتھر چنیں، کہیں جناب زینب کبریٰ کے پیروں میں کوئی پتھر نہ چبھ جائے۔ چلیں زمین کربلا کو آمادہ کریں، حسین ابن علی کا گھوڑا آنے والا ہے، امام کربلا میں داخل ہونے والے ہیں۔ میرے مولا نے 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ چھوڑا، اور مدینہ چھوڑ کے میرے مولا مکے تشریف لائے، اور کئی مہینے میرے مولا نے مکے میں قیام کیا، اور پھر مکے سے ہجرت کر کے میرے مولا عراق کی طرف آئے۔ آپ کربلا کی طرف آ رہے ہیں، ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کوفے جا رہے ہیں، مگر ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں حر نے رستہ روکا۔ امام اپنی مرضی کے مطابق رستہ لینا چاہتے تھے، یہ امام کو شام لے جانا چاہتا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں اپنی مرضی کے مطابق جاؤں گا۔ جب امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر اس نے موڑنا چاہا نا، تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، ثقلت کا امو کیا ہو، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ عرب کے محاوروں کا حصہ ہے۔ جب کوئی کسی کو مرنے کی اور مارنے کی بات کرے نا کہ میں تجھے قتل کر سکتا ہوں، تجھے مار سکتا ہوں، تو یہ نہیں کہا جاتا میں تجھے مار دوں گا، کہا جاتا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جیسے ہی میرے مولا نے کہا نا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، اس نے لگام چھوڑتے ہوئے کہا آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہہ دیتا۔ اجرکم اللہ۔ یہاں سے امام حسین نے اندازہ لگایا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ حور کے دل میں میری ماں زہرا کا احترام ہے، اور جس کے دل میں سیدہ زہرا کا احترام ہو وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ اب یہ کام تو حسین کا ہے کہ اسے جنت کی طرف لے کر آئے۔ لہٰذا امام نے فرمایا اچھا رکو، ہم یہاں قیام کرتے ہیں۔ امام نے قیام فرمایا، نماز کا وقت آ گیا، امام نے صفوں کو درست کروایا۔ ادھر حور اپنے لشکریوں کے ساتھ ایک فاصلے پر قیام پذیر ہے۔ مولا عباس کو بھیجا، عباس جاؤ حر سے پوچھو ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے؟ یہ وہ کام تھا جو امام ان کے وہ جو نور کی چنگاری تھی نا اسے آتش نور میں تبدیل کر رہے تھے۔ تو حر کو جا کے جب کہا نا امام حسین کا پیغام دیا کہ مولا عباس نے کہ مولا یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اکیلے پڑھو گے؟ تھوڑی دیر خاموش رہا، کہنے لگا فرزند رسول جماعت پڑھائیں گے تو میں اکیلے کیسے پڑھوں گا؟ یہ وہ مرحلے تھے کہ آہستہ آہستہ سیقل کیا جا رہا تھا ان کے نور کو، دھار دی جا رہی تھی ان کے ایمان کو۔
اور یہاں بات پہنچی کہ شب عاشور حر ہے جو جنت و دوزخ کے درمیان ہے۔ عزادارو، میرے مولا نے اس منزل کو آگے بڑھایا اور امام نے فرمایا مجھے جانے دو جہاں میں جانا چاہتا ہوں، میں کہا میں پھر آپ کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ حضرت نے فرمایا ساتھ ساتھ رہو۔ 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر امام کے ساتھ حر رہا۔ امام جب کربلا پہنچے نا تو چلتا چلتا گھوڑا رک گیا۔ ذوالجنہ کو آواز دے کر کہا ہے میرے راہوار تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ مجھے یہ روایت بہت مناسب نہیں لگتی کہ امام نے گھوڑے بدلے۔ امام نے گھوڑا نہیں بدلا۔ جب امام نے دیکھا نا کہ یہ آگے نہیں بڑھ رہا تو امام نے دور کچھ آبادیاں نظر آ رہی تھیں، کچھ کچے مکانات نظر آ رہے تھے، دیہاتی علاقہ تھا۔ حضرت نے فرمایا یہاں سے کچھ بزرگوں سے جا کے پوچھو، یہاں جاؤ کچھ بزرگوں کو بلاؤ اور پوچھو کہ اس زمین کا نام کیا ہے۔ تو کچھ بزرگ آئے، کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کوئی نام بتایا۔ ان بزرگوں میں سے ایک عصا تھامے ہوئے تھا، کمر اس کی خمیدہ تھی، 2 قدم آگے آیا، امام حسین کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا یہاں نہ ٹھہریے، آپ آگے چلے جائیے۔ امام نے فرمایا اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے تمہیں کہ میں یہاں ٹھہروں یا نہیں، مجھے بتاؤ نام کیا ہے؟ کہ حسین ہادہ کربلا، یہ کربلا ہے۔ امام نے فرمایا میں تو اس کے انتظار میں اسے ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں۔ کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے۔ امام گھوڑے سے فوراً اتر آئے، فرمایا عباس پتہ کرو یہ زمین کس کی ملکیت میں، خیمے نہیں لگیں گے جب تک کہ ہم زمین خریدیں گے نہیں۔ میرے مولا عباس نے جا کے معلوم کیا بنی اسد کے کچھ لوگوں کی یہ زمین تھی، کچھ جوانوں کی زمین تھی، انہیں 70,000 دینار دے کر زمین خریدی گئی، اور زمین کا جو ٹکڑا خریدا گیا اس زمین پر امام نے فرمایا کہ یہاں خیمے لگاؤ۔ مولا عباس خیمے لگا رہے ہیں، حبالہ لکھوا رہے ہیں، دستاویز تیار کر رہے ہیں، دستخطیں ہو رہی ہیں، اور ادھر مولا حسین بیابان کربلا میں، صحرائے کربلا میں تنہا جا رہے ہیں۔ بہن زینب نے دیکھا کہ بھائی اکیلا ہے، پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کیا دیکھا؟ ایک جگہ 2 رکعت نماز پڑھی، بیٹھ کر مناجاتیں کی، پھر اٹھے، پھر کچھ فاصلے پہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کچھ دعائیں مانگی، پھر کچھ فاصلے پر بیٹھ کے تسبیح پڑھی، اور پھر ایک مرتبہ جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں ایک ایسی جگہ گئے جہاں نشیب تھا، اور وہاں بیٹھ کر حسین ابن علی نے 2 رکعت نماز پڑھ کے مناجات پڑھی۔ اب یہاں زینب سے رہا نہیں گیا، قریب کھڑی ہوئی تھی، آواز دے کر کہا بھیا یہ نمازیں کیسی ہیں، یہ مناجات کیسی ہیں؟ مجلس مکمل کر رہا ہوں عزادارو۔ امام حسین نے فرمایا وہاں جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی وہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا، اور یہاں جو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑیں گے، یہاں جو میں نے تسبیح پڑھی ہے یہاں میرے اون و محمد گھوڑوں سے گریں گے۔ اور زینب اس جگہ کو اچھی طرح دیکھ لو، یہ نشیب کربلا ہے، یہاں میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا۔ اے زینب میری ماں زہرا اس جگہ پہ شب عاشور آئے گی، میرا لاشا تمہیں یہیں ملے گا۔ یہ کربلا ہے، یہ ہماری وعدہ گاہ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک یا حسین۔